اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد رحمت الہی عز و جل ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنے گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارا نصیب ہوگی۔ خوف خدا عز و جل کی ضرورت کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے خوف خدا کس چیز کو کہتے ہیں، لہذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور عنایوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ یاد رکھیے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کرے۔ اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے حصول میں کامیابی کی خواہش رکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے درج ذیل سطور کا مطالعہ بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کچھ سنتے ہیں خوف خدا کے بارے میں۔ خوف خدا عز و جل کا مطلب، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ خوف خدا کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے، یعنی دل کا وہ گمان ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع سے سبب پیدا ہو، مثلاً پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا ڈر۔ یعنی ہم جیسے اس کو مثال دی کہ جیسے ہم چھری سے پھل وغیرہ کاٹتے ہیں چاقو سے، تو اس وقت یہ ڈر لیتا ہمیں کہ کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، تو اللہ کا ڈر ہمیں کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جبکہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب العالمین جل جلالہ نے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ درج ذیل آیت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو صرف اس کا ترجمہ بتاؤں گا، ترجمہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف رکھا ہوا ہے، ہم عربی پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، چھوم لیتے ہیں۔ قرآن کے فرمان ہمارے عمل کے لیے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، نہ آج تک ہمیں کسی نے سمجھایا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی گئی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اب کتاب جن کو پہلے دی گئی ان کو تاکید فرما دی گئی کہ اور ہمیں بھی جو ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن مجید، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن ہمیں قرآن سمجھانے والا آج کوئی ہے ہی نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، مطلب مرو تو ایک سچا پکا مسلمان بن کے مرو، ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے کوئی۔ نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اگر آپ ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، یعنی اللہ کا ہی ڈر خاص کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں چاقو سے ڈر رکھتا ہے، چپکلی، کوکریچ، کچھ رسوخ داروں سے ڈر رکھتا ہے، لیکن ہم آج کیسے غفلت میں ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔
نمبر 8 ترجمہ کنز ایمان، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ کے غضب سے ڈرو۔ جب ہم لوگوں کے غضب سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے غضب سے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ نمبر 9 ترجمہ کنز ایمان، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، یعنی مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف پھرنا ہے، اس سے ڈرو۔ آگے انشاءاللہ اور وقت ملا گا تو سنیں گے۔